ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آپ نے سماعت فرمایا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا ان سے کفارہ بھی لازم آتا ہے یا فقط قضا لازم آتی ہے؟ تو پہلے ان چیزوں کا بیان کہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں صرف، یا روزہ وہ نہیں رکھ پایا تو ایسی صورت میں وہ صرف جو ہے قضا کرے گا اور دنوں میں، رمضان کے علاوہ میں۔ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا یا جمع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا یعنی اکراہ شرعی پایا گیا، اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو تو صرف قضا لازم ہے، یعنی اس روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس حالت میں کھایا ہے کہ اسے گمان ہے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، یا اس حالت میں بیوی سے قربت کی کہ اسے یہ گمان ہے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی جب میں کھا پی رہا تھا، ٹھیک ہے، یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا یعنی اکراہ شرعی۔ اکراہ شرعی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو صحیح دھمکی دے کہ تو کھا نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا، گولی مار دوں گا، یا یہ کہ کوئی عزم تلف ہو جائے گا، ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، پیر کاٹ ڈالوں گا، دھمکی دینا جسے کہتے ہیں صحیح اکراہ شرعی، کہ ہے واقعی میں اگر میں نہیں کھاؤں گا تو یہ چیز وہ کر گزرے گا، اسے کہتے ہیں اکراہ شرعی۔ اگر اکراہ شرعی کے طور پر اسے کھلایا پلایا گیا، یا وہ خود ہی سے کھایا ہو یا اس کو منہ میں ڈال دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں صرف اور دنوں میں ایک دن کی قضا کرنی ہے۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا تھا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا، یا احتلام ہوا یا قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصداً کھا لیا تو صرف قضا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ بھول کر کھایا پیا تھا یا پھر اس کو احتلام ہو گیا یا قے ہو گئی خود سے، اور اس نے یہ گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور وہ اس نے افطار کر لیا، کھا لیا، تو ایسی صورت میں اس پہ صرف قضا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ جسے مسئلہ معلوم ہو کہ ہاں اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پھر وہ کھا لے اور کہے کہ نہیں میں بھول سے کھایا، تو نہیں مانا جائے گا، ہے نا۔ یہ اس کے لیے کہ اس کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جبکہ بھول کر کھایا پیا ہو یا احتلام ہو جائے یا خود سے قے ہو جائے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان میں تیل ٹپکایا یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، یا حقنہ لیا یا ناک سے دوا چڑھائی، یا پتھر کنکری مٹی روئی کاغذ گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، یا رمضان میں بلا نیت روزہ کی طرح رہا، یا صبح کو نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پیشتر نیت کی اور بعد نیت کھا لیا، یا روزہ کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی، یا اس کے حلق میں میہ کہتے ہیں بارش کے بوند یا اولا جا رہا یعنی پڑ گیا،
یا بہت سا آنسو یا پسینہ نگل گیا، یا بہت چھوٹی لڑکی سے جمع کیا جو قابل جمع نہ تھی، یا مردہ یا جانور سے وطی کی، یا ران یا پیٹ یا جمع پر جمع کیا، یا بوسہ لیا، یا عورت کے ہونٹ چوسے، یا عورت کا بدن چھوا، اگرچہ کوئی کپڑا حائل ہو مگر پھر بھی بدن کی گرمی محسوس ہوتی ہو، اور ان سب صورتوں میں انزال بھی ہو گیا، یا ہاتھ سے منی نکالی، یا مباشرت فاحشہ سے انزال ہو گیا، یا ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ فاسد کر دیا، اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو، یا عورت روزہ دار سو رہی تھی، سوتے میں اس سے وطی کی گئی، یا صبح کو ہوش میں تھی اور روزہ کی نیت کر لی تھی پھر پاگل ہو گئی اور اسی حالت میں اس سے قربت کی گئی، یا یہ گمان کر کے کہ رات ہے سحری کھا لی، یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے کہ آفتاب ڈوب گیا ہے افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، یا دو شخصوں نے شہادت دی کہ آفتاب ڈوب گیا اور دو نے شہادت دی کہ دن ہے اور اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد کو معلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا، ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ بچہ کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر سے پڑھوائیں، کیونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اس لیے اس پر قضا کا حکم نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی، صبح سے پہلے یا بھول کر جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یا یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب ہے مگر کفارہ نہیں۔ میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یعنی جب کہ وصیت کی اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں، کر دے تو بہتر ہے نا۔ میت کے روزے قضا ہو گئے ہیں اور اس کا ولی جو میت کا ہے وہ اس کی طرف سے اس کا فدیہ ادا کر دے، یعنی جب کہ میت نے وصیت کی ہو، ہے نا، کہ میرے اوپر نماز ہے یا روزہ ہے قضا باقی ہے، اس کا فدیہ نکال دینا، اور وہ مال ترکہ بھی چھوڑا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں کیا سب سے پہلے جو اس کا مال ہے اس سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہو تو وصیت نافذ کی جائے گی، اور پھر اگر کسی سے قرض لیا ہو تو قرض ادا کیا جائے گا، اب جو بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ یہی بات، اگر وصیت کر دی ہے انتقال کرنے والے نے کہ میرے ترکہ میں سے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں سے یہ ادا کر دینا، ٹھیک ہے، تو پہلے وصیت اس کی نافذ کی جائے گی، اور اس کی وصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی، 1/3 میں۔ اور اگر اس نے وصیت کی اور مال نہیں چھوڑا ہے تو اب ولی چاہے تو کر دے اور چاہے تو نہ کرے، اس کو اختیار ہے۔ ان صورتوں کا بیان کہ جس سے کفارہ بھی لازم آئے گا۔ رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا، انزال ہوا ہو یا نہیں، یا اس روزہ دار کے ساتھ جمع کیا گیا، یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا، یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، یا کوئی ایسا فعل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا پھر قصداً کھا پی لیا، مثلاً فسد یا پچنا لیا، یا سرما لگایا، یا جانور سے وطی کی، یا عورت کو چھوا، یا بوسہ لیا، یا ساتھ لٹایا، یا مباشرت فاحشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہوا، یا پاخانہ کے مقام میں خشک انگلی رکھی، اب ان افعال کے بعد قصداً کھا لیا، تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اور اگر ان صورتوں میں افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا، اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا
کہ روزہ جاتا رہا اور مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر کا اس پہ اعتماد ہو، اس کے فتویٰ دینے پر اس نے قصداً کھا لیا، یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی نہ سمجھ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصداً کھا لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دیا یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو۔ تو اگر ایسا کام کیا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا گمان نہیں ہوتا ہے، جیسے بھول کر کھایا پیا، اگر جان بوجھ کر کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس نے کام ایسا کیا ہے کہ وہ بھول کر بھی کرے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس نے گمان کیا کہ میرا روزہ چلا گیا ہے، یا یہ کہ وہ جان بوجھ کر جانتے ہوئے کھائے پیے یا جمع کرے، تو اب ایسی صورت میں وہ یہ اولاً تو وہ جان بوجھ کر کھایا پیا یا جمع کیا تو ایسی صورت میں قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم، اور اگر کچھ اس سے ایسا فعل صادر ہوا کہ جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا، یعنی کہ جس سے روزہ ٹوٹنا نہیں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور جا کر وہ کھا پی لیا، تو اب ایسی صورت میں اس پر کفارہ لازم ہوگا، ٹھیک، جیسے انہوں نے مثال بھی دی کہ سرما لگایا، پچنا لگایا، جیسے خون نکالنا کہتے ہیں نا، پچنا لگانا، خون نکالنا، حجامہ کرنا، سرما لگانا، ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور گمان بھی نہیں ہوتا ہے روزہ ٹوٹنے کا، ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا کہ سوچا روزہ ٹوٹ گیا میرا اور کھا پی لیا، تو اب اس پر کفارہ لازم آئے گا، میں آئی بات، یہ چیز کہنا چاہیے، یا یہ کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسا کام کیا تھا کہ جس سے افطار کرنا یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو کسی مفتی نے بتایا کہ بھائی تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، اور وہ مفتی کون ہو، چھوٹا موٹا نہ ہو، عالم علماء بلد، یعنی پورے شہر کا سب سے بڑا عالم ہو، کہ جس کے طرف پورے شہر والے اور پورے شہر کے علماء بھی رجوع کرتے ہوں، اگر اس کے کہنے پر اس نے روزہ توڑا ہے تو اس کو قضا لازم آگی، کفارے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایسا مفتی نہیں ہے تو پھر کفارہ لازم آئے گا۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزہ کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی، مثلاً عورت کو اسی دن میں حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ ساقط ہے، اور سفر سے ساقط نہ ہوگا کہ یہ اختیاری امر ہے۔ یوں ہی اگر اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کفارہ ساقط نہ ہوگا، یعنی کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا یا روزہ اس نے توڑ دیا، جس میں کفارہ لازم ہے، جس صورت میں اس نے روزہ توڑ دیا، لیکن اب اس کے ساتھ ایسا امر غیر اختیاری ہو گیا، پیش آیا کہ اگر وہ روزہ نہیں بھی توڑتا تو اسے روزہ توڑنے کی اجازت دے دی جاتی، جیسا کہ وہ بیمار پڑ گیا، اور اتنا بیمار پڑ گیا، جیسے صبح میں اس نے روزہ توڑا اور دوپہر یا شام میں وہ بیمار پڑ گیا، اتنا بیمار پڑ گیا کہ اگر روزہ دار رہتا تو وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، تو اب اس سے کفارہ ساقط ہے، سمجھ میں آئی بات، جیسے عورت کے روزہ توڑ دیا اور روزہ توڑنے کے بعد اسے دوپہر یا شام میں افطار سے پہلے حیض آ گیا، نفاس آ گیا، تو اب ایسی عورت سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اور سفر کرنے سے ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ سفر میں اجازت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، رخصت دی ہے کہ جو مسافر ہے وہ اس کو اجازت ہے وہ روزہ نہیں رکھے۔ اب کسی نے روزہ توڑ دیا 7-8 بجے ہی، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرے سے جو ہے کفارہ ساقط ہو جائے، وہ سفر پہ نکل جائے 92-93 کلومیٹر کی نیت سے، تو اس سے کفارہ آپ ساقط نہیں ہو، کیونکہ یہ اختیاری ہے، اس کے اختیار میں ہے نا سفر کرنا نہیں کرنا، لیکن بیمار پڑنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہی چیز۔ یوں ہی اپنے آپ کو زخمی کر لے یہ سوچ کے کہ بھائی کفارہ لازم نہ ہو، تو اب زخمی کر لینا یہ بھی اختیاری ہے کہ خود سے زخمی کیا، ہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو بتائے کوئی غیر اختیاری چیز، کوئی غیر اختیاری معاملات اس کے ساتھ واقعات ہو جائے، تو اب اگر اس نے روزہ توڑا ہے صبح اور روزہ کے وقت ختم ہونے سے پہلے مغرب سے پہلے
سورج ڈوبنے کے غروب آفتاب سے پہلے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ تیل لگایا یا غیبت کی، پھر یہ گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، یا کسی عالم نے روزہ جانے کا فتویٰ دے دیا، اب اس نے کھا پی لیا، جب بھی کفارہ لازم۔ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد نہ کیا ہو، ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جن میں قضا لازم آ رہی ہے نا، بھول کر کھا پی لیا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس نے سوچا کہ روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، پیچھے جو مسئلہ گزرا، ان میں صرف ایک ہی بار ایسا لازم آیا ہو، یعنی ایک ہی بار کھایا پیا ہو، اب دوبارہ کھائے پیے گا وہ تو کیا ہوگا؟ اس پر قضا نہیں، فقط کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور نہ ہی گناہ کا قصد کیا ہو، اگر گناہ کا قصد کرے گا تب بھی اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر، روزہ ٹوٹنے پر نہیں، یعنی بعض وہ صورتیں ہیں کہ جن میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، تو روزہ توڑ کر، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجازت دے دی اب دن بھر بندہ کھاتے پیتے رہے، نہیں، جتنا کام تھا اتنا چل گیا، اب بھوکے رہو۔ اب اگر کھاؤ گے پیو گے، اگرچہ روزے سے نہیں ہو، بعد میں قضا کرنا ہے، اگر اب کھاؤ گے پیو گے تو تم کو کفارہ لازم آ جائے گا۔ تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب۔ اور روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے یہ بھی سماعت فرما لے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے، مثلاً اس کے پاس نہ لونڈی ہے نہ غلام ہے، جیسے کہ آج کے زمانے میں لونڈی غلام کا رواج نہیں ہے، نہ اتنا مال کے خریدے، یا مال ہے، مال تو ہے مگر رقبہ میسر نہیں، جیسے آج کل یہاں ہندوستان میں، تو پے در پے 60 روزے رکھے، یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا روزہ بھی چھوٹ گیا تو اب سے 60 روزے رکھے، یعنی مستقل، 60 روزہ مستقل کے بیچ میں ذرہ برا ایک روزہ بھی گیپ نہ ہو۔ اگر 59 روزہ بھی چھوڑ دیا یا 60واں روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر سے 60 روزے اسے رکھنے پڑیں گے۔ پہلے کے روزے محسوب نہ ہوں گے، شمار نہ ہوں گے، اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، اگرچہ بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناگے ہوئے یہ ناگے نہیں شمار کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ان کا ادا ہو جائے گا، لیکن مرد کو ضروری ہے 60 روزہ ایک ساتھ رکھے۔ اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا بھی کفارہ نہ ادا کیا ہو، یعنی جب کہ دونوں 2 رمضان کے ہوں، اور اگر دونوں ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ اور اگر الگ الگ 2 رمضان کے کفارے ہیں تو اگر الگ الگ 2 رمضان کے روزے توڑے ہیں تو 2 کفارے لازم آئیں گے اور الگ الگ 2 کفارے دینے پڑیں گے، اور ایک ہی رمضان کے 2 روزے اس نے چھوڑے جان بوجھ کر یا توڑے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب جو ہے اس پر 2 کفارہ لازم تو ہے، لیکن اگر اس نے 2 روزہ چھوڑ دیا اور پہلے کا کفارہ ادا نہیں کیا ہے تو ایک ساتھ ایک کفارہ دے گا تو دونوں کا ادا ہو جائے گا، دونوں کا الگ الگ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی اور کامیابی کا رازدار بنائے۔ مولا کریم ہم نے یہاں پر جو کچھ درس دیا
سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کوئی غلط بیانی ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت واحباب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔